اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے لے کے 126۔ آیت نمبر 123، قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ قالا، اللہ نے کہا، اہبطا، نکلو تم لوگ، جاؤ یہاں سے، نیچے جاؤ، اترو۔ قالا اہبطا منہا، یہاں سے اترو، جمیعاً، تم سب مل کر، یعنی تم سب مل کر بھی کہہ رہا اللہ، لیکن اہبطا جو ہے وہ دو کے لیے صرف، جیسے کہ دونوں نکلو یہاں سے۔ قالا اہبطا، تو اہبطا کا مطلب اہبطو ہوتا تو یعنی کہ مطلب دو سے زیادہ ہے، تیسرا شیطان تو ہے نا، لیکن یہاں پر ابھی اہبطا کہا گیا، یعنی کہ مطلب دونوں نکلو یہاں سے۔ تو وہ دونوں جو آدم علیہ السلام، ماں ہوا، ان سے کہا جا رہا نکلو یہاں سے، منہا، پھر جمیعاً، آل ٹوگیدر، یعنی سب کے سب تم مل کے نکلو یہاں سے۔ تو اب اس کے اندر یعنی کہ مطلب ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی اب شامل ہو گیا اندر، کہ نکلو، یعنی تینوں نکلو، کیونکہ جو ڈوئل فارم میں آیا ہے اور اس کے بعد جمیعاً بھی آیا، بعضکم لبعض عدو، تو بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ تم میں سے ایک دوسرے کے سب دشمن ہوں گے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ دشمن ہوتے ہیں، مطلب رشتہ دار، نہ سمجھو چاچا، پھپھی، ماموں، خالہ، وہ سب دشمن، پھر معلوم پڑا کزن لوگ دشمن، اور پھر بھائی بہنوں میں بھی دشمن، تو اس طرح سے سب دشمن ہی دشمن سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب آئے میرے پاس سے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، منی یعنی میرے پاس سے، تو جب آئے تمہارے پاس میرے پاس سے ہدن، ہدایت، یعنی ہدایت، اللہ نے جب جو بھی ہدایت کی کتاب بھیجی ہے وقتاً فوقتاً اس پرٹیکولر قوم کے لیے، جو بھی رسول نبی ادھر کے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے نہیں تھا، وہ پوری دنیا جہان کے لیے نہیں تھا، پوری دنیا پورے جہان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے، پورے مینکائنڈ کے لیے، اور قرآن جو ہے وہ ہے جو کل جہان کے لیے، پورے مینکائنڈ کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی کتابیں تھی وہ صرف اس قوم تک محدود تھی۔ تو اب یہاں اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے تمہارے پاس، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے اتباع کی اس ہدایت کی، یعنی جو بھی جیسے آئی کتاب، اللہ کا کلام، چاہے وہ تورات، انجیل یا صحف ابراہیم یا جو بھی ہو، تو وہ سب کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب میری ہدایت آئے گی اور اس کو جس نے بھی فالو کیا، اتباع کیا، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ تو وہ بھٹکے گا، گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی اس کو مشقت ملے گی، یعنی کہ اس کے لیے زندگی میں مشکلات، تکلیف، مشقتیں، یہ سب اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس چیز کا یہاں پر ایک بتا دیا کہ جس نے بھی اللہ کے کلام کو فالو کیا اس کے لیے نہ تو مطلب بھٹکنا، گمراہ ہونا، یا ذلو، ضلالت، جو کہ الحمد میں ضالین، بھٹک گئے جو، تو وہ جو ہے یذلو ولا یشقی، اور نہ ہی اس کے لیے مشقت ہوگی، مشکلات ہوگی، نہ تو یہ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا۔ اسی لیے قرآن کو پڑھو، فالو کرو، اتباع کرو اس کی۔ He said، اللہ نے کہا نا، مطلب he said، قالا، get you down both of you all together
from the garden with enmity one to another. But if, as is sure, there comes to you guidance from me, whosoever follows my guidance will not lose his way nor fall into misery. تو اس کی یہاں پر جو نوٹ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ وی ہیو ہیئر دا کانسیکوینسز آف گائیڈنس ٹو دا انڈیویجل، یعنی ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ جو بھی کتاب آئے گی اللہ کی طرف سے، جو بھی ہدایت آئے گی وہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اگر پڑھ لیا ہے تو ابھی باقی سب لوگ ایگزمپٹ ہو گئے، ابھی ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بینگ سیوڈ فرام گوئنگ اسٹرے، تاکہ تم بچ جاؤ گمراہی سے، بھٹکنے سے، اور فرام فالنگ انٹو میزری اینڈ ڈسپیئر، اور یہ کہ یا تو پھر تم بہت ہی آ جاؤ گے تکلیفوں میں اور مطلب نا امیدی اور مایوسی میں. دا کانسیکوینسز ایکسپریسڈ دو دے اپلائی ٹو دا انڈیویجل، یعنی ایک ہر ایک کے لیے ہے نا، وہ آر آلسو اپروپریٹ ٹیکن کلیکٹیولی. تو کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 جو ہے اس میں یہ کلیکٹیولی کہا گیا، آن دیم شال بی نو فیئر نور شال دے گریو. تو وہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ دکھوں سے، غم سے دوچار ہوں گے. یہ جو فریز ہے یہ بار بار آیا ہے، اور وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے جن کے لیے اگر یہ بات ہو گئی کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو اچھے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے یہ فریز اللہ نے جب آیا ہے قرآن میں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر ہے آیت نمبر 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اب یہ ہے بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے، بہت ہی. اس میں اللہ نے کہا ہے، سوچ لو، بہت ہی صاف کھلے الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا یہ بات، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو جو کوئی بھی میرے ذکر سے، یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن. تو اللہ نے کہا جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، پیٹھ موڑ کے چلا جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے قرآن کی بات کرو تو اب وہ یا تو بور ہو رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے، یا اس کو سننا پسند نہیں ہے، یا وہ اٹھ کے ہی چلا جائے گا. یا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو اللہ کہتا میرے ذکر سے وہ اٹھ کے پلٹ کے اگر چلا گیا جو کوئی بھی، فَإِنَّ لَهُ، تو یقیناً اس کے لیے معیشتاً ضنکا. معیشتاً ضنکا یعنی اس دنیا کی زندگی، معیشتاً، اور ضنکا کا مطلب ہے بہت ہی تنگ ہو جائے گی. اس دنیا کی زندگی اللہ اس کے لیے بہت تنگ کر دے گا، اس پر بہت تنگ کر دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تنگ دستی ہوگی، کیونکہ ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہاں لگتا ہے وہ جو ہے نا اس کا پیسے کی کمی ہو جائے گی نا، اس کی انکم نہیں ہوگی اچھی اور اس کے پاس پیسوں کی کمی ہوگی تو اس کی زندگی میں تنگ دستی ہو جائے گی. تنگ دستی نہیں ہے، یہ تنگی. اور یہ تنگی وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی میں تنگی ہو جائے گی، چاہے اس کے پاس کروڑوں ہی کیوں نہ ہو. اس کے پاس کروڑوں ہے پھر بھی اس کو بے چینی ہے، کہیں راحت سکون نام کی چیز نہیں ہے، چین نہیں ہے اس کی زندگی میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہوئے ان کو اور کروڑوں کی چاہت ہے، تو وہ اور کروڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، اور سوچو کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے بے چین اور اسی بے سکون ہوتی ہے. تو پیسے کی تو کمی نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے بیچارہ پیوند والا ہے اور اس کے پھٹے حال ہے وہ، اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو، کچھ تھوڑا بہت روکھا سوکھا کبھی ہوا تو کھا لیا، لیکن وہ بڑا سکون میں ہے. تو یہاں پیسے کی تنگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. معیشت ضنکا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اس کو اللہ تنگ کر دے گا.
یعنی چاہے اس کی زندگی محل میں گزر رہی ہو تو بھی وہ بہت بے چین، بہت پریشان حال ہوگا. وَنَحْشُرُوهُ، اور اللہ کہتا ہے اور ہم اس کا حشر ایسا کریں گے یوم القیامت اعما، تو قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین. اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا. But whosoever turns away from my message, verily for him is a life narrowed down, and we shall raise him up blind on the day of judgment. اندھا اٹھائے گا اللہ اس کو. آما، آما کا مطلب اندھا. اس کی نوٹ ہے again 2648. As in the last two verses, there is a variation from the previous passage. یعنی یہاں سورہ بقرہ کے جو ہے نا مطلب آیتیں 39، 38، 39 یہ اس کے تعلق سے یہاں پر بولا جا رہا ہے. The consequences of the rejection of Allah's guidance are here expressed more individually. یعنی یہاں پر اب ایک ایک الگ الگ، ایک ایک فردن، یعنی ہر ایک فرد کے لیے جب اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے کلام کو جس نے بھی رد کیا، اس کا انجام جو ہے وہ ایک ایک بندے پر علیحدہ علیحدہ ہوگا. جس کسی نے بھی اس کو رد کیا اس بندے پر اس کا مطلب جو انجام اس کا ہونا ہے وہ ہوگا. تو اب یہاں پر علیحدہ علیحدہ، فردن، ایک ایک بندے الگ. A life narrowed down، زندگی تنگ کر دی گئی. And a blindness that will persist beyond this life، اور اندھا پن تو دنیا میں بھی تھا لیکن فزیکل اندھا نہیں، عقل کا اندھا، روحانی طور پہ اندھا، مگر وہ اندھا پن اب آگے جائے گا آگے کی دنیا میں. A life narrowed down has many implications، اور اس کے اور بھی، اس کے جو بھی مطلب جس طرح سے امپلائی کرتا ہے یہ کہ لائف جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی. تو نمبر 1، it is a life from which all the beneficent influences of Allah's wide world are excluded. یعنی اللہ جو ہے، اللہ کی دنیا کے جو بھی فائدے والے، جو بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ تمام اللہ کی طرف سے جو بھی انفلوئنسز ہے، جو بھی اثرات ہے، وہ تمام کے تمام وہ اس سے اس کو ہٹا دیا جائے گا، پرے کر دیا جائے گا، ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. یعنی اب وہ اللہ کے تمام جو اچھے اچھے فائدے والی جو بھی دنیا بھر کی جو ہے سب فائدے والا انفلوئنسز، وہ سب سے وہ باہر ہے اب، یعنی کہ اس کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. نمبر 2، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوکنگ ایکسکلوسیولی ٹو دا گڈ تھنگز آف دس لائف، یعنی وہ لوگ جو صرف اس دنیا کی اچھی اچھی چیزیں جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھانے میں لگے رہتے ہیں، سب کچھ ان کو اچھا، عیش و آرام اور یہ سب کچھ چاہیے، وہ جو تمام گڈ تھنگز آف دس لائف ہے، اس دنیا کی زندگی کی تمام اچھی چیزیں ہی ان کو چاہیے. تو وہ تمام اچھی چیزیں اللہ پھر ان کے لیے کر دیتا ہے کہ لو یہ دنیا کی تمام اچھی چیزیں تم کو ملے گی. اب کیا چیز ان سے مس ہوئی؟ پھر جو ان سے مس ہوا، اٹ مسز دا ٹرو ریالٹی، یعنی اصل حقیقت جو ہے وہ لوگ نے اسی کو مس کر دیا، اصل حقیقت کو. تو اب سوچ لو کہ وہ لوگوں کا انجام بھی، یعنی اللہ نے دنیا میں بھی دیکھ لو جس کو بہت اچھا دیا وہاں بھی بتا دیا کہ وہ کیسے مطلب دوسری جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے دنیا کی، وہ اس کو ہی مس کر کے ان کو وہی نہیں معلوم. تو یعنی تم کو جنت کمانے کے لیے جو بھی چیز چاہیے وہی چیز تم کو نہیں معلوم. تو اس طرح سے اچھی چیز دے کر بھی یا اچھی چیزیں کینسل کر کے بھی، تو یہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ زندگی کو جو تنگ کرے گا اللہ، کروڑوں دیکھے بھی تنگ کرے گا. پھر آیت نمبر 125،
قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اب وہ بندہ جو ہے، ہر ایک الگ الگ بندہ جو بھی اللہ سے یہ سوال کرے گا قیامت کے دن، تو قالا وہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا جس کو اندھا کر دیا اللہ نے، استغفر اللہ اعوذ باللہ، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی اعما، تو نے میرا حشر اندھا، یعنی یہ میرا حشر جو ہے انجام، یہ اندھا پن میں کیوں کیا، مجھے اندھا کیوں کر دیا تو نے؟ لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصیرا تھا، دیکھتا تھا، سب نظر آتا تھا مجھے، میں تو مطلب آنکھیں رکھتا تھا بھائی، میں بصیر تھا، دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا. اب یہاں پر تو وہ اس نے اللہ سے اب یہ بات پوچھا. He will say, Oh my Lord, why have you raised me up blind while I had sight before? یہ اللہ سے پوچھ رہا ہے. تو اس کی جو نوٹ ہے 2649, because Allah gave him physical sight. اللہ نے اس کو جسمانی طور کے اوپر آنکھیں دی تھی. In this life for trial. اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے اس بندے کو آنکھیں دی تھی، مگر وہ فزیکل آنکھیں تھی جسمانی طور پہ، اور اللہ نے وہ ٹرائل کے لیے دی تھی، فار ٹرائل، یعنی کہ آزمائش کے لیے. ہی تھنکس ہی شوڈ بی فیورڈ ان دا ریئل ورلڈ، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو بعد کا جو اصلی دنیا جو ہے وہ بعد کی ہے نا، آخرت، تو وہاں بھی اس کو یہ فیور ملنا چاہیے، آنکھیں ملنی چاہیے اس کو. یعنی وہ دیکھو وہ بندے کے اندر دا ورلڈ دیٹ میٹرز، یعنی یہ آخرت ہے بھائی، اس کی تو ہے ہی بات، ویلیو ہے اس کی. ہی مس یوزڈ ہز فزیکل سائٹ، اپنی جو اس جسمانی طور پہ جو اللہ نے ہم کو آنکھیں دیا ہے، تو ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا گیا. یعنی یا تو تم غلط چیزیں دیکھ رہے تھے اس سے، یا غلط چیزیں پڑھ رہے تھے، یا غلط کام کر رہے تھے، یا جو بھی آنکھوں سے کرنے والے کام ہے وہ اگر تم غلط کر رہے تھے، تو تم نے اللہ کی دی ہوئی آنکھیں تو کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اور تم اس کا مس یوز کر رہے ہو، غلط استعمال کر رہے ہو، اور سوچ یہ رہو کہ پھر بھی تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اور اللہ کے کلام کو تو رد کر کے رکھا ہے. اینڈ میڈ ہمسیلف بلائنڈ فار دا ادر ورلڈ، کیونکہ اس نے ہی مس یوزڈ ہز فزیکل سائٹ اینڈ میڈ ہم بلائنڈ فار دا ادر ورلڈ، یعنی آگے کی دنیا کے اندر اس کو اندھا بنا دیا گیا، کیونکہ اس نے اس دنیا کے اندر جو آنکھیں دی گئی تھی اس کا غلط استعمال کیا تھا. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم کوئی بھی چیز کا غلط استعمال کر لیں گے، کانوں کا، آنکھوں کا، زبان کا، پیروں کا، کہ جن پیروں سے چل کے تم جاؤ کچھ غلط حرکت کرنے کے لیے، کچھ غلط کام کرنے کے لیے، یا کہیں کسی کے مال چوری کرنے کے لیے، یا حق تلفی کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے پیروں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، ہر چیز کا استعمال، زبان کا استعمال، جھوٹ بولنے میں، تو یہ تمام استعمال ہو رہے نا. تو اب غلط چیز میں استعمال کر رہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وہ، تم نعمتوں کا غلط استعمال کر کیسے سکتے؟ اور اگر کر رہے ہو تو پھر توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر وہ بھی نہیں کرو گے تو پھر اور قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو. آیت نمبر 126، قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. یہ اللہ نے اس کو اب جواب دیا. وہ بندے نے اللہ سے پوچھا نا، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے اللہ؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. تو اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے قالا، اللہ نے کہا کذالک، یوں ہی ہے، آتت کا آیاتنا، آتی تھی تیرے پاس میری آیتیں، میرے سائنس، فنسیتہا، تو اس کو نظر انداز کر دیتا تھا، تو اس کو نظر انداز کرتا تھا. میری آیتیں آتی تھی تیرے پاس مگر تو اس کو نظر انداز کرتا تھا. قرآن کیا آج گھر گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، مگر اس گھر کے رہنے والوں سے اگر پوچھو تو شاید ہی اکا دکا نکلیں گے جو بولیں گے ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر میجورٹی لوگ نہیں پڑھتے.
تو یہاں پر فنسیتہا، تو نے اس کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا. وَكَذَلِكَ، تو اسی طرح سے، ایسے ہی ہم نے، مطلب اليوم تنسا، آج کے دن تجھے ہم نے نظر انداز کر دیا. تو جس کو اللہ نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا اس کو کہ کون ہے تو، چل جائے سے، میں جانتا نہیں تو کون ہے. اب اللہ ہی تو ہے جو تم کو معاف کرے گا، جنت میں دے ڈالے گا، یا تمہارے درجے بلند کرے گا. اور تو مگر اب اللہ نے نظر پھیر لی اگر، تو اب کون ہے جو تم کو جنت میں ڈالے؟ کوئی فرشتہ تو نہیں ڈال سکتا، اس کا یہ پاور نہیں ہے. تو کیا شیطان ڈالے گا؟ شیطان بھی نہیں ڈال سکتا نا، شیطان تو خود ہی جہنم میں جل رہا ہے. تو اگر وہ وہاں پر جل رہا ہے تو وہ تو اور لوگوں کو انوائٹ کرے گا، اور آ جاؤ اور میرے ساتھ ساتھی لوگ آ جاؤ. لیکن اللہ ہے جو اگر نظر انداز کر دے، بھلا دے جس بندے کو، گیا وہ کام سے گیا. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ تو نے جس طرح میری آیتوں کو بھلا کے رکھا تھا، فراموش کیا تھا، آج میں بھی تجھے فراموش کر رہا ہوں، چل جا ایسے. Allah will say, so did you when our signs came unto you, forgot them. So will you this day be forgotten. دے دیا اللہ نے جواب. لے اس کی نوٹ ہے 2650. You are deliberately blind to Allah's signs. اللہ کی جو نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، قرآن ہے، تو ان کے لیے تو جانتے بوجھتے اندھا بنا ہوا تھا. یعنی ایسا ایکٹ کر رہا تھا جیسے کہ تو اندھا ہے، جبکہ تو اندھا نہیں تھا. لیکن اللہ کی آیتوں کے لیے تو اندھا بن گیا تھا. Now you will not see Allah's favors. لیکن اب تم اللہ کے کوئی بھی نعمتیں، کوئی بھی فیور نہیں دیکھو گے. And will be excluded from his grace. اور اللہ کے فضل سے تم کو باہر کر دیا گیا، نکال کے دھکے مار کے باہر کر دیا اللہ نے. اللہ کا گریس، اللہ کا فضل اب اس بندے کے لیے نہیں ہے، اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. تو دیکھ لو اتنی بھیانک سزا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہم قرآن نہیں پڑھیں، کوئی لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہم کو بہت کچھ فالو کرنا پڑے گا. تو ہم اگر سمجھو ایک چیز جانتے ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم بچ جائیں گے. یعنی دیکھ لو شیطان نے ان کو کتنی اچھی کان میں پھونک مارا ہے کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے تو تم بچ جاؤ گے. کہ ارے بھائی میرے کو تو معلوم نہیں تھا نا، اللہ میرے کو تو معلوم نہیں تھا، میں کیا کروں. تو تم کالج جاتے ہو، انگلش بہت اچھی سیکھ لیتے ہو، ہاں فرینچ سیکھ لیتے ہو، اور بھی زبانیں سیکھ لیتے ہو بھائی، لیکن تم بولتے ہو کہ نہیں تم کو عربی اور قرآن ہی نہیں آئے گا ایک. اور اللہ کے کلام جو تمہارے ایک ایک آیت سامنے آتی ہیں تو تم تو اس کو فراموش کرتے ہو. تو اللہ تم کو کیسے فراموش نہیں کرے گا، اور اپنے فضل سے تم کو گیٹ آؤٹ کرے گا. اور اب ہم پڑھتے ہیں